الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسوا ما ذکروا بہ انجینا الذین ینہون عن السوء وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الاعراف آیت نمبر 165 اور 167۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین ینہون عن السوء، اور جب وہ اس بات کو بھول گئے، فلما نسوا ما ذکروا بہ انجینا الذین ینہون عن السوء، پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو لوگ برائی سے روکتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اگلی آیت کا ترجمہ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر جب وہ اس حد سے بڑھ گئے، اپنے جرم میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا، تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے۔ یہ ایلا کا شہر جو تھا، اس میں یہ قوم، اس علاقے میں یہ قوم آباد تھی، اور ان کے لیے جیسے کہ پچھلی آیات کے اندر گزر گیا کہ ہفتے کا دن جو تھا وہ عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور ان کو خصوصی طور پر اس دن مچھلیاں پکڑنے سے روک دیا گیا۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ اس دن تم مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے، مچھلیاں پکڑنا گناہ ہے۔ اس دن اللہ کی عبادت کرو، معاشی سرگرمیاں چھوڑو۔ تو اس قوم کے 3 گروہ ہوئے تھے۔ ایک گروہ تو اعلان مچھلیاں پکڑنا انہوں نے شروع کر دی، پہلے ہفتے کی بجائے وہ ہفتے کو مچھلیاں روک لیتے اور اتوار کو پکڑ لیتے، پھر انہوں نے اعلانیہ ہفتے کو ہی پکڑنی شروع کر دی۔ تو پھر ایک دوسرا گروہ جو تھا وہ اسے سمجھانے لگ گیا کہ بھئی دیکھو اللہ نے یہ منع کیا ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ اور ایک تیسرا گروہ جو تھا وہ درمیان میں تھا، وہ نہ تو پکڑنے والوں میں تھا نہ منع کرنے والوں میں، وہ کہتا کرنے دو جو کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے اس گروہ سے بھی کہا، اس جماعت سے بھی کہا جو انہیں تبلیغ کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، ان کو بھی کہنے لگے کہ چھوڑو، جب ان پر اللہ کا عذاب ہی آنے والا تو ان کو چھوڑو۔ حتیٰ کہ جو لوگ گناہ میں مبتلا ہوئے انہوں نے اس شہر میں اپنا دروازہ ہی الگ کر لیا اور کہنے لگے تم نیکوکار ایک طرف رہو،
تم اس دروازے سے نکلو، آج کے بعد ہم اس دروازے سے نکلا کریں گے، کیونکہ شہروں کے دروازے ہوتے تھے، انہوں نے شہر کو تقسیم کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے ان پر پہلے بھی عذاب کچھ نازل فرمایا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوئے، یا جس قسم کا بھی عذاب تھا، اللہ نے انہیں پہلے بھی اس قوم کو عذاب میں مبتلا کیا کہ شاید یہ سمجھ جائیں، لیکن وہ قوم پھر بھی نہ سمجھی۔ پھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی میں لگے رہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ صوفیہ اکرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ بھی چھوٹا گناہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء نے جو گناہوں کی درجہ بندی کی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ نافرمانی کے سستی کی ہو رہی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، جو سب سے بڑا ہے، اس کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس کی چھوٹی سی بھی نافرمانی جو ہے وہ بہت بڑی نافرمانی ہوتی ہے۔ اس بارگاہ کے کچھ آداب ہیں۔ دیکھیں، آپ عدالت میں جاتے ہیں، اپنا موبائل فون انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ بند کر کے آئیں اندر۔ ویسے تو موبائل کی گھنٹی بجنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن جج کے سامنے اگر کسی وکیل یا کسی دوسرے کا موبائل جو ہے وہ آن ہو اور اس پر بیل بجے تو یہ بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ وہ جسٹس کی عدالت ہے۔ باہر تو وہ جرم نہیں ہے، یہ چھوٹا سا کام ہے ظاہر، لیکن اس کی عدالت میں وہ بھی جرم ہے۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ یہ جرم کس کی عدالت میں ہوا ہے۔ پھر کسی گناہ کو بھی چھوٹا سمجھتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بندے کے اندر ایک دلیری سی پیدا ہوتی ہے، اور پھر بندہ بڑے گناہوں سے کرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچا جائے۔ چھوٹے گناہوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ ڈٹائی سے کرتا چلا جائے۔ بظاہر تو مچھلیاں پکڑنا ایک دن کے لیے انہیں روکا تھا نا، باقی تو وہ باقی جو ہفتے کے دن تھے وہ اس میں پکڑ سکتے تھے۔ 6 دن انہیں پکڑنے کی اجازت تھی، 7ویں دن منع تھا، ہفتے کے دن ہی منع تھا، باقی وہ دن پکڑ سکتے تھے۔ لیکن اس میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی ایک آزمائش تھی کہ کیا یہ میرے کہنے پر چلتے ہیں یا نہیں۔ تو 3 گروہ ہوئے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے شہر میں بھی ایک قسم کی دیوار کھڑی کر دی کہ تم ادھر ہم ادھر، تم اس دروازے سے نہیں نکلنا، ہم تمہارے دروازے سے نہیں نکلیں گے، تمہارا راستہ الگ، تمہارا رہنا سہنا الگ، ہمارا رہنا سہنا الگ، ہمارا راستہ الگ۔ پھر جب وہ اس چیز کو ہی بھول گئے، کیونکہ گناہ بھی ہوتا ہے، کوئی اللہ بھی ہے، اس کی بھی نافرمانی ہے، جب وہ ان چیزوں کو بھول گئے، اپنے اللہ کو بھول گئے، اپنے جرم کو بھول گئے، اپنے گناہ کو بھول گئے،
اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو انہیں برائی سے روکتے تھے۔ یہاں اب مفسرین اکرام کی دو رائے ہیں، کیونکہ یہاں تیسرے گروہ کا ذکر نہیں ہے جو نہ برائی سے روکتا تھا نہ خود کرتا تھا، یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت ابن عباس اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ وہ عذاب سے بچ گئے تھے، لیکن بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ بہرحال یہاں جو بچنے والوں کا ذکر ہے وہ اسی گروہ کا ہے جو انہیں نصیحت کرتے تھے، جو انہیں تبلیغ کرتے تھے، جو انہیں روکتے تھے۔ انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ عذاب کے لپیٹ میں آ گئے۔ پہلے اللہ نے چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر نازل کیے، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں بہت بڑے عذاب میں مبتلا کر دیا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تو اللہ نے انہیں فرمایا، جب وہ حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے فرمایا بس تم ہو جاؤ بندر ذلیل، شکلیں مسخ ہوں گے۔ خاسئین کا جس کو دھتکار دیا جاتا ہے نا، جسے ہم در در کہتے ہیں، خاسئین کا یہی ترجمہ ہے، ذلیل، جس سے ہر دیوارے سے دھتکارا جائے۔ جب ان کی شکلیں بگڑی نا تو جب وہ دوسرے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو وہ بھی انہیں دھتکار دیتے تھے کہ کہیں ہم بھی ان کی وجہ سے، اگر ہم ان کے ساتھ قربت رکھیں گے تو کہیں ہم بھی عذاب میں نہ کی لپیٹ میں نہ آ جائیں، تو وہ پھر انہیں دھتکار دیتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرادۃ خاسئین، قرادت کہتے ہیں بندر کو، خاسئین ذلیل، دھتکارا ہوا، جسے در در کہا جائے، دفع ہو جا، دفع ہو جا، جو لفظ ہم بولتے ہیں اس طرح کے، یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے۔ تو ہوا کیا تھا، ایک دم جب نیک لوگ جو جس طرف رہتے تھے، جب وہ اپنے دروازے سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ دوسرے دروازے سے آج کوئی بندہ بھی باہر نہیں نکلا، کیا ہوا ہے؟ کچھ دیر تو انہوں نے انتظار کیا، بعد میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں تو صحیح کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ آ گیا ہو۔ جب وہ اس دروازے سے ان کے اندر داخل ہوئے، ان کے حصے میں، شہر کے اس حصے میں جہاں وہ لوگ رہتے تھے، تو دیکھتے کیا ہیں کہ سب بندر بنے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کیا ہم تمہیں منع نہیں کرتے تھے کہ باز آ جاؤ، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے؟ تو وہ بول نہیں سکتے تھے، اپنے سر ہلاتے تھے کہ ہاں تم منع کرتے تھے۔ وہ ان کی بات سمجھتے تھے لیکن بات کر نہیں سکتے تھے۔ تو پھر وہ 3 دن تک ایسے ہی رہے، ذلیل و خوار ہوتے رہے، دھتکارے جاتے رہے۔ پھر 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے مر گئے۔ یہ حال ہوا ہے اس قوم کا۔ تو لہذا اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیوں سے بھی، بڑی بڑی نافرمانیوں سے بھی، بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ ہمارے اوپر جو پریشانیاں، جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ ہماری اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہم نے نافرمانی کی ہوتی ہے۔
اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اسے دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے، آخرت میں تو بچاؤ ہو جائے گا اہل ایمان کا۔ تو اگر کوئی گناہ نہ بھی ہو تو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو وہ بندے کے درجات کو بلند کر دیتی ہے۔ فرض کریں کوئی نیکوکار بندہ بھی بیمار ہوتا ہے، اس کے اگر گناہ بہت کم بھی ہیں وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ اس کو جو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں اللہ اس کے بدلے اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اس لیے تکلیف میں بھی واہ ویلا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور یہی سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میرے لیے اسی میں بہتری ہے۔ اللہ سے اس آزمائش سے نکلنے کی دعا کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ ٹھیک ہے بیمار ہو گیا ہوں یا کوئی آزمائش آ گئی ہے تو اسی میں چلتا رہوں، کیونکہ آزمائش بہت بڑی چیز ہے، اس میں بڑے بڑے ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنی نافرمانی سے ہمیں بچائے، اپنے عذاب سے بھی بچائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔